اپنے پیر کے کس طریقے سے ادب کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے پیر سے محبت رکھنی چاہیے، اپنے پیر سے کیسی عقیدت رکھنی چاہیے، اور اسے بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی سے سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر اپنے پیر و مرشد کی اور اپنے پیر زادوں کے ادب و احترام کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ علم و فضل کی بنیاد پر چاہے جو جتنا بڑا ہو جائے، مقام و مرتبے کی بنیاد پر چاہے جو جتنا بڑا ہو جائے، لیکن پیر زادوں اور پیروں کا ادب اس پر لازم و ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے پیر کا ادب نہ کرے گا اس وقت تک کہ اسے اپنے پیر کا فیضان نہیں مل سکتا۔ میاں آج ہمارے معاشرے کا عجب حال ہو چکا ہے، مرید اپنے پیر کا ادب کرے یہ تو بہت کجا بات ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے پیر ایسے جعلی ہماری معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں جو اپنے مرید کا خود ہی ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مرید کی خود ہی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرید اپنے پیر کا ادب نہیں کرتا بلکہ آج کل کے جاہل پیر اپنے مریدوں کا ادب کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، بریلی کی سرزمین پر 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہونے والی ذات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب عمر مبارکہ 22 سال کی ہو گئی تو 1294 ہجری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے ساتھ پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ علی رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مارہرہ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور دونوں باپ اور بیٹے پیر و مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جاتے ہیں اور ان کے سلسلے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ادھر پیر و مرشد نے بیعت فرمایا ہے، ادھر اجازت و خلافت لکھ کر کے دونوں حضرات کو دے دی جاتی ہے۔ اپنے میں حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا شاہ علی رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، حضور اس سے پہلے تو ایسا معاملہ نہ ہوا تھا، حضور اس سے پہلے تو ایسی بات نہ ہوئی تھی، آپ اگر کسی کو خلافت دیا کرتے تھے تو وہ ایک طویل زمانے تک کی مجاہدات کیا کرتا تھا، عبادت و ریاضات کیا کرتا تھا، اس کے بعد آپ اسے اپنی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کیا بات ہے، ابھی چند لمحے پہلے آنے والے یہ دو لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے، آپ نے تھوڑی ہی دیر میں ان کو اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی ہے، تو حضور سیدنا شاہ علی رسول مارہروی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو الحسین احمد نوری یاد رکھو، جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ دل زنگ آلود لے کر کے آیا کرتے ہیں، لیکن یہ باپ اور بیٹے دل صفا کو صاف لے کر کے آئے ہیں، صاف و ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں۔ جن کے دل زنگ آلود ہوا کرتے ہیں ان سے مجاہدات و ریاضات کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل کا زنگ دور ہو جائے، لیکن ان کے دل تو پہلے ہی سے زیادہ پاک و صاف ہے، پہلے ہی سے پاک و صاف نظر آتے ہیں، اس لیے انہیں اجازت و خلافت بھی دے دی گئی ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کی نگاہ میں؟ اب ذرا آگے پڑھ کر کے دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی پیر و مرشد سیدنا شاہ علی رسول احمدی ارشاد فرماتے ہیں، آج سے پہلے تو مجھے بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو مجھے فکر رہا کرتی تھی کہ میں کیا چیز اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کیا کہوں گا، مولا میں یہ لے کر کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سے بیعت ہو گئی تو فرماتے ہیں آپ کے پیر و مرشد اب میری یہ فکر ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے آل رسول بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا مولا میں احمد رضا لے کر کے آیا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو لے کر کے آیا ہوں۔ اسی لیے تو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی کی تھی اور یوں کہا تھا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کا ادب کس طریقے سے کرتے تھے، اور ذرا پڑھ کر کے دیکھو اور اپنے پیر کا ادب کرنے کا طریقہ سیکھ لو، اپنے پیر کا ادب اسی انداز میں کرنے کی کوشش کیا کرو۔ تاریخ نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد جب بھی مارہرہ شریف کی سرزمین پر حاضر ہوا کرتے تھے، مارہرہ مقدسہ کے سرزمین پر جایا کرتے تھے، اپنے پیر کی گلیوں میں پہنچا کرتے تھے تو ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج اگر مرید امیر ہو اور پیر جاہل ہو تو پیر کے گھر میں مرید جوتا پہن کر کے گھس جایا کرتا ہے، پیر کے آستانے تک مرید جوتا پہن کر کے چلا جایا کرتا ہے، اس لیے کہ پیر بھی اسے ادب نہیں سکھاتا ہے، پیر بھی اسے تعظیم نہیں سکھاتا ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی ذات پاک ہے جو علم و فضل و کمال اور مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود ان ذات پاک کی عاجزی کا حال یہ ہے کہ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، ان کے شہر کی گلیوں میں پہنچتے تھے تو اپنے پیر سے اپنے جوتوں کو نکال لیا کرتے تھے اور ننگے پیر پیر و مرشد کے شہر میں
چلا کرتے تھے۔ جس رضا نے اعلیٰ حضرت علی اپنے پیر و مرشد کی گلیوں کا اس طریقے سے ادب کیا ہے، اپنے پیر و مرشد کی گلیوں کا اس طریقے سے احترام کیا ہے، تو بتاؤ اس کے دل میں مدینے کی گلیوں کا ادب کا حال کیا رہا ہوگا، مدینے کی گلیوں کی تعظیم کا حال کیا رہا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شہر مقدسہ بھی جب وہ چلتے رہے ہوں گے تو ان کا انداز کیا رہا ہوگا۔ ان کا انداز تو ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس رضا نے اتنی محبت کی تھی، اور وہ اتنی محبت کی تھی مدینہ طیبہ کے سرزمین سے کہ وہ آپ خود ہی فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کس طریقے سے آپ اپنے پیروں اور اپنے پیرزادوں کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماریرہ شریف کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ماریرہ شریف کی سرزمین پر پہنچے تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک خاص مقام پر چارپائی کو بچھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد 14ویں صدی کا یہ مجدد اعظم اٹھا اور اپنے مرشدان اعظام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلا۔ جب حاضری دے کر کے واپس پلٹے تو کیا دیکھا، اس وقت آپ کی جو چارپائی تھی اس چارپائی پر سید العلماء سیدنا آل مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر مبارکہ اس وقت 3 سال کی رہی ہوگی، فرمایا جاتا ہے وہ اس چارپائی کو خالی دیکھ کر کے اس پر سو گئے تھے۔ وقت کا مجدد آیا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ سے آیا ہے، اور جیسے ہی شہزادے کو سوتا ہوا دیکھا ہے ہاتھ باندھ کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہی تھے، اسی درمیان سیدنا مہدی حسن میاں رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادہ ہے جو چارپائی پر سو رہا ہے، اور وقت کا مجدد ہے جو کھڑے ہوا ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے ادب و احترام کے ساتھ۔ ابھی آپ شہزادے کو ڈانٹ کر کے جگانا ہی چاہتے تھے کہ مجدد اعظم امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد رضا پیش کرتے ہیں حضور شہزادے کو جگایا نہ جائے، انہیں آرام کرنے دیا جائے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے اس طریقے سے جو میں ادب کر رہا ہوں، میرے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو رہا ہے، اور وہ ہر لمحہ میرے مدارج کو بڑھاتا جا رہا ہے، ہر لمحہ میرے مرتبے کو عروج عطا فرماتا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول میرے اس عمل سے خوش ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے رضا جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی اولادوں میں پیدا ہونے والا بچہ بچہ نور ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ادب، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا احترام اپنے مرشدان اعظام کے بارگاہ میں اور اپنے مرشدزادوں کے ساتھ۔ ابھی 3 سال کے بچے کا ادب کا حال یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ سو رہا ہے تو وقت کا مجدد ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو جو پیر ہوتا ہے یا جو پیر زادے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت و طریقت کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کی راہ پر چلنے والے ہیں، تو ان کا ادب اپنے دل سے کبھی بھی جانے نہ دینا، اور جب تم ان کا ادب کرتے رہو گے تو اللہ ان کے ادب کے صدقے میں تمہیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما دے گا اور تمہیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما دے گا، تمہاری اس دنیا کو بھی کامیاب فرما دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی کامیاب فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھ کر کے دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کی جو اولادیں ہیں، ان کی نسل سے جو تعلق رکھنے والے ذاتیں ہیں، ان کا ادب کس طریقے سے کیا ہے کتابوں کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر تحریر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مکان جس جگہ پر تھا جہاں بیٹھ کر کے آپ فتاوے لکھا کرتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے آپ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے، وہیں پڑوس ہی میں ایک سید زادے کا بھی مکان تھا۔ ایک سید صاحب وہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان سید صاحب کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، وہ بیٹا کبھی کبھی جب گھر سے نکلتا تھا اعلیٰ حضرت تصنیف کے کام میں مشغول ہوتے یا اعلیٰ حضرت فتاوہ لکھ رہے ہوتے تو اس وقت وہ بچہ کھیلتے کھیلتے اعلیٰ حضرت کے کمرے کے سامنے آ جاتا یا اعلیٰ حضرت کے حجرے کے سامنے آ جاتا۔ تو تاریخ نے لکھا ہے امام اہل سنت وقت کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جتنی مرتبہ وہ بچہ تشریف لاتا تھا ہر مرتبہ اپنی کاغذ اور قلم کو رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کا ادب کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا وہی بچہ ایک دن میں کئی بار متعدد بار اعلیٰ حضرت کے حجرے کے سامنے آتا تھا، آپ ہر مرتبہ کاغذ اور قلم کو رکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دنیا والوں کو پیغام دیا کرتے تھے، دیکھو دنیا والوں
یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اولادیں، ان کا ادب کرنا تم پر لازم و ضروری ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا اگرچہ سید فاسق بھی ہو لیکن اس کا ادب تم پر واجب ہے، اس کا ادب تم پر لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حضور کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ نسل پاک ہے جس کے بارے میں خود ہی فرما گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میں جب یہاں تک پہنچتا ہوں تو دل میں کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی اولادوں کے ادب کا حال یہ ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی اولادوں کا ادب کا تقاضا یہ ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی محبتوں کا حال کیا رہا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمتوں کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا کس قدر اعلیٰ حضرت اپنے دل میں ادب کرتے رہے ہوں گی، اور کس قدر ان کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رہی ہوگی۔ ہمیں تو صرف اتنا پتا چلا جو وہ پیغام دے کر کے گئی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے ساتھ محبت کا پیغام اس طریقے سے میرے رضا نشر فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کی محبت کا تقاضا کچھ اور تھا، تو خود آگے چل کے فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے